الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ توبہ کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سورہ توبہ کے اندر ٹوٹل 16 رکوع ہیں، جن میں سے 5 پہلے رکوع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعوت کا ذکر جو آپ علیہ السلام نے مکے والوں کے لیے یا اپنے جو خاص تھے ان کے لیے دعوت کی دی، اور دوسرا آگے 11 رکوع کے اندر عمومی طور پہ دعوت کا تذکرہ ہے۔ محترم سامعین، سورہ انفال کے اندر غزوہ بدر کے متعلق بات کی گئی، اس کے اندر غزوہ تبوک کے متعلق بات کی جائے گی۔ محترم سامعین، سورہ توبہ ایک واحد سورت ہے کہ جس کا آغاز بغیر بسم اللہ کے ہے۔ اب اس کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی ہے، کیوں نہیں پڑھی جاتی ہے؟ فرسٹ ٹائم اگر کوئی تلاوت کا آغاز یہاں کر رہا ہے تو ویسے پڑھ لے، برکت کے لیے تو الگ بات ہے، لیکن سورت کے شروع کے اندر جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس وقت یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس نے متعلق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ایک مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس کے اندر یہ جو کفار کو واضح طور پہ حکم دیا ہے اس وجہ سے کیونکہ وہ ایک جلال کے اندر ہے، تو اس کے اندر کوئی رحمانیت یا رحمان یا رحیم کا تذکرہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے شروع میں اللہ جل شانہ بسم اللہ کو نہیں لائے ہیں۔ بات جو بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں، فرمایا جا رہا ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ، بری ہے اللہ اور اس کے رسول، الی الذین، ان لوگوں کی طرف سے، عاہدتم، جن سے عہد کیا ہے تم نے، من المشرکین، مشرکین میں سے، جن مشرکین کے ساتھ عہد کیا جا چکا ہے، کوئی وعدہ کیا جا چکا ہے، جو معاہد ہیں جن کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ ہاں جی یہ کام کریں گے، یا ان کے ساتھ کسی ایک دور تک کے لیے وعدہ کیا گیا کہ ہم اس چیز کا خیال کریں گے، آپ ہمارے ساتھ خیال کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کریں گے، جیسے کہ مدینہ کے اندر اہل یہود کے ساتھ تھا یا مختلف قبائل کے ساتھ تھا جو کافر تھے، مشرک تھے، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جو باتوں کو توڑ رہے تھے، بار بار انکار کر رہے تھے، پیچھے آئے سے گزر رہا ہے کہ سواء، کہ برابر ہے کہ جیسے وہ کرتے ہیں ویسے آپ کریں، تو یہاں انداز بدل گیا اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات ان سے بری ہے، اللہ برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ان سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں، جن سے وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدے سارے آج ٹوٹ گئے، اور فسیحوا فی الارض 4 اشہر، فرمایا کہ چلو پھرو فی الارض، زمین میں 4 اشہر، 4 مہینے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو معاہدہ بھیجا تھا وہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحج بنا کے بھیجے گئے، اور عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ جب کوئی بندہ اپنی کسی چیز کا اعلان کرتا تو اپنے کسی قریبی عزیز کو بھیجتا تھا، اب اس معاہدے کو کینسل کرنا تھا، ختم کرنا تھا، تو اس کے لیے آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے اور آپ نے ان کو پالا تھا، آپ کے گھر کے اندر پلے تھے، تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو کہ آپ کے اپنے سے فرمایا، اور امیر الحج سیدنا ابوبکر صدیق کو بنا کر بھیجا۔ اب جب سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس یہ پہنچے، راستے کے اندر وہ کافی سارا فاصلہ طے کر چکے تھے، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، آپ یہ بتائیں کہ آپ امیر ہیں یا معمور ہیں، یعنی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا ہے امیر بنا کر بھیجا ہے یا معمور بنا کر بھیجا ہے؟ پہلے تو یہ واضح ہو جائے کہ تاکہ ہم اپنی حیثیت کے اندر کام کریں، بندے کو اپنی حیثیت پتہ ہونی چاہیے کہ میں کس مقام پہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے ابوبکر صدیق، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں اس لیے نہیں آیا ہوں، امیر آپ رہیں گے، میں معمور ہوں، آپ کے ساتھ چلوں گا، تو میرا کام عمارت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے آپ کو بنایا، آپ امیر ہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اب انہوں نے آئے اور انہوں نے جو
تھا وہاں پہ جتنے حجاج اکٹھے ہوئے تھے وہاں پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اعلان کیا یہ وہ اعلان ہے. فرمایا فسیحوا فی الارض کہ تم چلو پھرو زمین میں، یعنی اس زمین کے اندر جو عرب کی زمین ہے، فرمایا کہ اس کے اندر 4 اشہر 4 مہینے تم چلو، تمہارے ساتھ کوئی قتال نہیں کیا جائے گا. جو تم سے وعدہ کیا جا چکا ہے اب ٹائم دیا جا رہا ہے کہ اب 4 مہینوں کے بعد وہ سارے وعدے ختم ہو جائیں گے جو تم سے کیے. تم تو پہلے ہی توڑ رہے تھے لیکن ہم پھر بھی پاس رکھ رہے تھے، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے. پھر فرمایا وَاعْلَمُوا اور جان رکھو انکم غیر معجز اللہ، بے شک تم غیر نہیں ہو معجز اللہ، اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی اللہ کی قدرت سے بھاگ کر جانے والے نہیں ہو، اللہ کو عاجز کرنے والے، اللہ کے مقابلے کے اندر آنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر قوت نہیں ہے، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ جل شانہ کی ذات مخزی رسوا کر دے گی الکافرین، کافروں کو، کافروں کو رسوا کرنے والی ہے. اب ظاہر ان کے لیے ایک رسوائی تھی جن کا ایک روپ تھا، دبدبا تھا، اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے تھے، اور پورے مجموعے کے اندر جو بڑا ایک وہاں پہ ہوتا تھا حج کا، آج بھی دنیا کے اندر بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو اس کے اندر اعلان کیا جا رہا ہے کہ آج تم 4 مہینے یہاں پہ رہ سکتے ہو، اس کے بعد یہاں پہ نہیں رہ سکتے ہو، یہ تمہارے حق ختم ہو گیا، اب تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا، وہ بتایا جا رہا ہے. اس لیے ان کے لیے ایک رسوائی کی بات تھی، ذلالت کی بات تھی، فرمایا جا رہا ہے. پھر فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، وَأَذَان اور اعلان ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر کہ یہ جو بڑا حج ہے اس دن کے اندر، حج اصغر کہا جاتا ہے عمرے کو، جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں وہ حج اصغر ہے، چھوٹا حج ہے. اور حج اکبر کہا جاتا ہے یہ جو حج پہ ہم جاتے ہیں حج کر لیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جمعے والے دن اگر حج پڑھا جائے تو حج اکبر ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایسی کوئی دلیل کوئی روایت ہے تو یہ لوگوں کی اپنی طرف سے ایک بات ہے. عظمت سعادت ایک الگ بات ہے کہ دل کے اندر تو خطبے مل گئے، لیکن اس کے متعلق کہیں فرمایا نہیں گیا ہے کہ حج اکبر وہ ہے. حج اکبر یہ جو قرآن کے اندر بھی کہا جا رہا ہے یوم الحج الاکبر، یہ تو پہلا حج تھا، وہ جمعہ والا دن نہیں تھا. یوم الحج الاکبر فرمایا ان اللہ بری من المشرکین کہ بے شک اللہ جل شانہ کی ذات بری ہے من المشرکین، مشرکوں سے. اللہ کی ذات نے برات کا اعلان کر دیا، بری ہو گئی ان سے کہ جو مشرک ہیں. ورسولہ اور اس کے رسول، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول مشرکوں سے بری ہیں. آج کے بعد انہوں نے اپنے برات کا اعلان کر دیا، کبھی ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ فَإِن تُبْتُمْ بس اگر تم توبہ کر لو تو خیر لکم تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. مشرکوں کو کہا جا رہا ہے اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اس کے اندر بہتری ہے. فرمایا وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم توبہ نہ کرو، منہ پھیر لو، اعراض کرو، اللہ کو کی نافرمانی کرو، اللہ کو چھوڑ کے چلے جاؤ، فرمایا جا رہا ہے فَاعْلَمُوا جان رکھو أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ. پھر اللہ چیلنج کر رہے ہیں، یعنی بڑا سخت جو ہے جلال کا ایک مزاج ہے اللہ کا یہاں پہ کہ انکم بے شک تم غیر نہیں ہو معجز اللہ، اللہ کو عاجز کرنے والے بات کی جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اللہ کی بغاوت کرنا چاہتے ہو کر لو، اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے ہو. اللہ کی ذات جو ہے وہ بڑی قوی ہے، غالب ہے، اس کو کوئی بھی جو ہے مغلوب کرنے والا نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ وبشر اور بتا دیجئے، بشارت دیجئے میرا محبوب الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم دردناک عذاب کی. یہ جو کفر کر رہے ہیں، کفر کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، انہیں بتا دیں کہ دنیا کے اندر بھی تمہیں مار پڑے گی اور آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. الا الذین عاہدتم من المشرکین سوائے ان لوگوں کے کہ مشرکوں میں سے جن کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، جن کے ساتھ کوئی وعدے ہیں، جب تک وہ وعدے پورے نہیں ہوتے اس وقت تک ان کو امان ہے، لیکن اس کے بعد کی بات الگ ہے. یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جن کے ساتھ وعدے نہیں کیے گئے، وعدے کرنے کے بعد پھر وہ وعدے کو توڑ رہے ہیں یا اس کے بعد اس کے اوپر نہیں آتے ہیں، ان کو یہاں پیچھے وبشر الذین والی بات کی جا رہی ہے. فرمایا ثم لم ينقصوكم شیئا، پھر تم نہیں کم کرو گے اس میں سے کچھ بھی چیز، ولم یظاہروا علیکم احدا اور نہ تم نے کہیں بھی ایسا کیا کہ تم میں سے کسی ایک کے ساتھ دیا. یعنی اب ایمان والوں کے مقابلے کے اندر جن نے معاہدہ کیا، لڑائی شڑائی نہیں کی مسلمانوں کے ساتھ اور نہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، ثم لم ينقصوكم کہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا. وہ لوگ جو سائڈ میں بیٹھے رہے انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑیں گے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی تعاون بھی نہیں کیا، چھپ چھپا کے بھی کہ کافروں کے ساتھ تعاون کیا ہو، مالی طور پہ تعاون کیا ہو، اخلاقی طور پہ تعاون کیا ہو، کوئی کسی قسم کی جو ہے انہوں نے مدد نہیں کی. فرمایا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ بس پورا کرو ان کے ساتھ ان کے وعدوں کو
الی مدت، ان کی مقررہ مدت تک. جو وعدوں کا ایک یہ تو پہلے جو بات فرمائی جا رہی ہے اس کے متعلق کہ جنہوں نے وعدوں کا خیال نہیں کیا، وعدوں کو توڑ دیا، ان کو فرمایا کہ ان کے ساتھ برات کا اعلان کر دو. اب جو لوگ وعدے پورے کر رہے ہیں اور ایک مدت تک یہ 1 سال کا 2 سال کا جتنے ٹائم کا ہوا 4 مہینے، فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو انہوں نے ابھی تک وعدوں کو توڑا نہیں ہے اس کا خیال کر رہے ہیں، اس کا فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے متعلق کہ ان کے ساتھ وعدوں کو پورا کیا جائے الی مدتہم، ان کی جو مدت ہے اس تک ان کو پورا کیا جائے. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ جل شانہ کی ذات پسند کرتی ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو. یعنی اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی گزارنے والے جو لوگ ہیں، متقین سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی گزارنے والا ہو، گناہوں سے بچ کے اپنی زندگی گزارنے والا وہ متقی ہے. فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. پھر فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، بس جب چلے جائیں گزر جائیں اشہر الحرم، یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں، 4 مہینے جس کا تذکرہ پہلے بھی گزرا ہے، تو یہ 4 مہینے جو جن کے اندر قتال ممنوع تھا ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ حج کے مہینے تک ہیں تو ان کے اندر خیال کیا جائے. پھر جب یہ گزر جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، اللہ نے حکم دے دیا کہ قتال کرو مشرکوں کا، حیث جہاں کہیں وجدتموہم، تم انہیں پاؤ، وَخْذُوهُمْ، اور انہیں پکڑو، وَحْضُرُوهُمْ، اور انہیں احصار میں لے لو، قید کر لو، وَقُلُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھ جاؤ. یعنی پھر حکم دیا کہ اب ان کو چھوڑنا نہیں ہے. جب وہ مہینے حرمت والے گزر جائیں اور وہ وقت ان کے ساتھ گزر جائے جنہوں نے بغاوت کی ہے، نافرمانی کی ہے، بار بار بند کیا ہے، معاہدوں کو توڑا ہے، ان کے لیے بھی اصول بیان کیا جا رہا ہے. شریعت اسلام ایسے نہیں کہہ رہا کہ ایسے کر دو، بلکہ اس کے لیے اسلام نے ایک وقت دیا، اعلان کیا کہ ہاں جی 4 مہینے تک جی آپ ادھر چل پھر سکتے ہو، سوچ سکتے ہو. ابھی بھی جو تم نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے باز آ جاؤ، توبہ کر لو. پھر فرمایا کہ اگر وہ نہیں کرتے ہیں یہ اور 4 مہینے حرمت والے بھی گزر گئے، فرمایا جا رہا ہے کہ پھر کیا کرو، پھر ان کے ساتھ تم فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، ان کو قتل کرو، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ انہیں پکڑو، انہیں پکڑ لو اور انہیں قید میں ڈال لو اور ان کے لیے گھات میں بیٹھ جاؤ. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، فرمایا جا رہا ہے اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا شروع کر دیں، پڑھنا نہیں قائم کرنا. آج ہم میں سے اکثریت نماز پڑھتی ہے، ہمیں بھی اللہ نماز قائم کرنے کی توفیق سے نوازے. قائم کرنا یہ، پڑھنا تو یہ ہے کہ بس ایسے پڑھ لی، قائم کرنا یہ ہے کہ اس کا خیال کرنا. جیسے کھلنے کا قائم ہوتی ہے، اس کے اندر ہر ایک چیز کا خیال کیا جاتا ہے، بنیادیں بنائی جاتی ہیں، مسالہ اچھا ڈالا گیا، ہر ایک چیز اپنے لیول پہ رکھی گئی تب جا کے وہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے نماز ہے، جس کے اندر بھی اقامت نماز یہ ہوگی کہ اس کا خیال کرنا، حرام حلال کا، جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے، جن کپڑوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے، جو اس نے اپنے پیٹ کے اندر ڈال کے پڑھ رہا ہے، توانائی حاصل کی ہے، جو وقت استعمال، یہ ساری چیزوں کا خیال کر کے صحیح طریقے سے اس کا اگر اہتمام کرا تو اسے اقامت اصلاح کہتے ہیں. بہرحال یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے والے بن جائیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں، 3 صفات کا فرمایا فخلوا سبیلہم، ان کا رستہ چھوڑو، ان کو نہیں مارنا ہے، ان کے ساتھ قتال نہیں کرنا ہے. وہ لوگ جنہوں نے بغاوت بھی کی، نافرمانیاں بھی کی، لیکن اب توبہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد نماز روزے کی پابندی کرنا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے متعلق یہ ہے کہ فخلوا سبیلہ، ان کا رستہ چھوڑ دیں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ کی ذات جو بندہ ایمان لے آتا ہے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، تو لہٰذا ان کو معاف کر دیا جائے. بے شک اللہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ احد من المشرکین استجارک، اور اگر مشرکین میں سے کوئی ایک پناہ چاہتا ہے فاجر، اسے پناہ دی جائے. اگر کوئی پناہ مانگتا ہے کہ جی مجھے پناہ دے دی جائے، اسے پناہ دی جائے. حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام. اسے موقع دیا جائے، پناہ لیتا اسے لے آؤ، اس کو سناؤ بھائی اللہ کا کلام یہ ہے، آپ کے لیے پیغام یہ ہے، آپ اس کے اوپر عمل کرو. ثم ابلغہ، پھر اگر وہ اس کو پہنچ جائے تو اسے امن کی جگہ پہ پہنچا دیا جائے. پہلے اسے دعوت دی جائے، دعوت دینے کے بعد اسے وہاں سے پھر آرام سے نکال دیا جائے. ہاں جی ٹھیک ہے، جس جگہ تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن یہ ہے کہ اسے ایک دفعہ دعوت دے دی جائے. ایمان قبول کر لیتا ہے تو وہاں پہ نہیں کرتا ہے تو اسے کر نکال دیا جائے وہاں سے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں خاص وقت کے لیے اور خاص قوم کے لیے بیان کی جا رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر کافر کو مار دیا جائے. کچھ کافروں کی الگ حیثیت ہے. جیسے پاکستان کے اندر جتنے کافر رہ رہے ہیں یہ معاہد ہیں، ان کا معاہدہ وہ آئین پاکستان کو مانتے ہیں، اس کے اوپر ہم نے کیے ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ قتال کرنا، ان کو مارنا کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے. اس قرآن کی روح یہ جو فقط المشرکین
مشرکین ان لوگوں کے متعلق ہے کہ جنہوں نے معاہدے توڑے تھے، وہاں کی مدینہ کی کیفیت یا عرب کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے اس وقت کی. آج بھی عرب کے اندر ایسے نہیں ہوگا، اس وقت کی بات بیان کی جا رہی ہے. لہٰذا کیفیت کے ساتھ جہاد ہوتا ہے، ایسا جہاد نہیں ہے کہ کوئی آیتوں کو فٹ کر کے کل کہے کہ جو مولوی صاحب نے یہ کہا تھا. تو یہ بات یاد رکھیں، جو معاہدے ہیں یا کسی اور دوسرے ملک کے اندر جا کے ان کو مارا نہیں جا سکتا جب تک کہ یہ کیفیت، یہ کنڈیشن نہ وہ حالات نہ ہو رہی. وہی نازل ہو رہی تھی اور وہ لوگ وہ تھے کہ جو معاہد نہیں تھے. معاہد وہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ملک کے قوانین کو مان رہا، اس نے اس کے اوپر حلف دیا ہو. اچھا بات عرض کر رہا تھا کہ انہیں پہنچا دیا جائے اس جگہ پہ کہ جہاں امن کے ساتھ رہے. ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہی وہ لوگ ہیں کہ ایسی قوم ہے لا یعلمون جو سمجھتے نہیں ہیں. ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں. تو انہیں سمجھ آ جائے کہ وہ مان لیں گے، اگر پھر بھی نہیں مانتے تو انہیں وہاں سے نکال دیا جائے. اس کے متعلق یہ بات بیان کی جا رہی ہے. اللہ کریم کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنی پیاری کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے. وما علینا